تو عرض خدمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا اس میں فرمایا کہ ان کی جو نگاہ ہے اولیاء خدا کی وہ بھی ایک عبرت ہے، یعنی ہر چیز کو نہیں دیکھتے، صرف اسی چیز کو دیکھتے ہیں جہاں خدا چاہتا ہے دیکھیں، ورنہ ان کی نگاہ جھکی ہوتی ہے. اور ان کی جو کلام ہے نبی فرماتے ہیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، دانائی سے بھری ہوئی ہے. چونکہ یہ بابصیرت لوگ ہیں، جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو بہت گہری اور دلائل کے ساتھ اور پختہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو کے اندر ہدایت ہوتی ہے، لوگوں کے شک دور ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. اور ان کی حرکت جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ مایہ برکت ہے. جب بھی یہ چلتے ہیں معاشرے کے اندر تو کئی لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو تسلی دیتے ہیں، کسی کا غم دور کرتے ہیں. ان کی حرکت سے خیر لوگوں کو پہنچتی ہے، شر نہیں پہنچتا، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں ہوتا. لوگ ان کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کے آنے سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہماری گرہیں زندگی کی کھلیں گی، نہ کہ کوئی گرہیں جو ہیں وہ بندھی جائیں گی. تو ایک ولی خدا جو ہے وہ محض اور محض برکت ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہم اور روایت میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کسی قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. اور اگر یہ دعا کریں تو خدا ان کی دعا کے صدقے باران رحمت نازل کرتا ہے. اور یہ ولی خدا وہ لوگ ہیں جن کو پروردگار جو ہے وہ روز قیامت حق شفاعت عطا کرے گا. ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ولی خدا کے پیشانی پہ یا ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ولی ہے. امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، بہت ہی قابل غور ہے ہمارے ناظرین کے لیے بلکہ میرے لیے، آپ سب کے لیے. فرماتے ہیں کہ کسی مومن کی توہین نہ کرو. امیر المومنین کا فرمان، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. کیونکہ اللہ نے اپنے ولی کو لوگوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوتا ہے. ان اللہ اخفا ولیہ فی عبادہ. خدا کا جو ولی ہے یعنی یہ جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں یہ لوگوں میں رہتے ہیں، عام لوگوں میں، ممکن ہے ظاہر نہ ہوں. لہٰذا کسی شخص کی، کسی بھی عبد کی توہین کرتے وقت یہ سوچ لیا کرو ہو سکتا ہے یہ ولی ہو اللہ کا کہ تمہیں اس کا علم نہیں، اور ولی کی توہین کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو برباد کر لو، ہلاکت اپنے لیے خرید لو. چونکہ اولیاء خدا جو ہیں وہ عام لوگوں کے درمیان ہیں. تو مولا صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی مومن کی توہین کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کسی سے لڑنا جھگڑنا بالآخر اس سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ کہیں وہ ولی تو نہیں ہے کہ جو لوگوں میں رہ رہا ہے لیکن بظاہر ہمیں محسوس نہیں. اور اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس میں کہ ہمارے بیچ میں چھپا ہوا ہے تاکہ ہم ایک ایک انسان کا کامل احترام کریں. اس میں خود بذات خود ایک بہت بڑا درس ہے کہ تمام اہل ایمان، اہل تقوی، اہل انتظار جو ہے ایک دوسرے کا احترام کرو. ہو سکتا ہے ان میں کوئی اولیاء خدا بھی ہوں، ان میں کیا خود. اسی طرح جو ہے اب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بڑی گناہوں والی زندگی ہے، ہمیں کوئی شارٹ طریقہ بتائیں ولی خدا بننے کا. یہ بھی سوال بعض دفعہ جب مختلف محافل میں ہم نے اس موضوع کو مطرح کیا، خود ہمارے اندر بھی یہ سوال تھا. ہم نے بھی علماء سے استفادہ کیا کہ جن کی ساری زندگی قرآن و حدیث میں کام کرتے گزری، کہ ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے کہ جو گناہ گار ہیں، زندگی آلودہ ہے، لیکن شوق تو ہے کہ خدا کے اولیاء میں قرار پائیں. آیا ہمیں بھی پروردگار کے اولیاء یا ان اولیاء کے قدموں میں جگہ مل جائے. تو ہمارے جو معلمین اخلاق ہیں وہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں یعنی عام لوگوں کے لیے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء خدا کی جو ہے وہ زمرہ میں جو ہے وہ قرار پائیں، دو چیزوں کی طرف توجہ رکھیں. یہ یعنی بڑے یوں سمجھ لیں کہ جلد طریقے ہیں اولیاء خدا کی صف میں آنے. ایک تو فرماتے ہیں کہ گرے کو اٹھایا جائے. ایسا مومن جو اپنی زندگی کے معاملات میں گر چکا ہے، یوں سمجھ لیں کہ تباہ ہو چکا ہے، مالی حوالے سے حالات کا مارا ہوا ہے، جائیں اس کی زندگی کی گرہیں کھولیں، سپورٹ کریں، اس کی سپورٹ کریں، پشپنائی کریں کہ اسے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. یہ وہ چیز ہے جس سے فوری انسان اولیاء کی محفل میں آ جاتا ہے. اتنا بڑا یہ اس کا جو ہے وہ اجر ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے، یعنی فوری، یعنی کیسے کہتے ہیں نا ایک رات میں 1000 سال کی عبادت کی، یہ وہ کام ہے. اور اس میں ہمارے معلمین اخلاق یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسے تو ہر انسان کے لیے آپ یہ کام کریں، خدا اس کا بے پناہ اجر دیتا ہے، لیکن اگر وہ شخص مومن ہو تو کئی برابر زیادہ ملے گا. اور اگر وہ سادات میں سے ہو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی
اولاد میں سے ہو، اگر کسی سید کی آپ نے اس طریقے سے مدد کی، بس یوں سمجھ لیں کہ دروازے کھل گئے. بہت سارے ہماری زندگی کے بند دروازے جو ہیں، بند گریں جو ہیں، وہ کھل جائیں گی. یہ وہ مقام ہے کہ دوسروں کی گروں کو کھولو تاکہ اللہ تمہاری گریں کھولے. کیا بات ہے. دوسروں پر رحم کرو، خدا تم پہ رحم کرے. دوسرے کو گرے ہوئے کو اٹھاؤ تاکہ خدا تجھے بھی اٹھائے. جی. اور اس سے بڑا کمال کیا ہوگا قبلہ، آپ نے جو شروع ہی میں پورا اس کا آنسر دے دیا، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے سپورٹ کرنا ولی اللہ بننے جیسا ہے. ولی بننا جیسا. اب دیکھیں ہمارے وقت کے جو امام ہیں، مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف، ان کے تقریباً 180 القاب ہیں جو ہماری مختلف کتابوں میں ہیں. 180 القاب ہیں مولا کے. ان میں سے ایک لقب ہے غوث الامہ، یعنی امت کے فریاد رس، امت کی فریادوں کو پہنچنے والے. مولا کے جو ناصر ہیں، جو اولیاء خدا کہلاتے ہیں، چونکہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ان 313 اولیاء خدا کے منتظر ہیں، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے وہ جو 313 ناصر ہیں. کہتے ہیں ان کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ بھی غوث ہیں، اور بعض انہیں ابدال، بدل، مختلف عناوین سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے امام کے ہمراہ ہیں. جیسے ان کے امام فریاد رس ہیں، وہ بھی اپنے امام کی طرح جو ہے وہ لوگوں کے امور میں فریاد رسی کرتے ہیں. وہ بھی لوگوں کی مشکلیں ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں. اپنے مولا کے ہم نوا ہیں، ہم قدم ہیں، ہم راہ ہیں. ہمارے ائمہ علیہم السلام ایسے ہی تھے، تمام امام اور آج وقت کے امام. بہت سارے لوگوں کی زندگی کی گرہیں جو ہیں آج کے دور میں امام زمان کے وجود مبارک سے بے شک ان کو نہیں پتہ. امام ہیں جو آتے ہیں، بے شک ان کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں، اگرچہ انہیں مشکل کشا کا نہیں پتہ. ہو سکتا ہے وہ کسی اور امام کو مشکل کشا سمجھ رہے ہوں. آج اگر کوئی علی بن کے آتا ہے اور مشکل کشائی کرتا ہے تو وہ علی کا بیٹا مہدی ہے. سبحان اللہ. چونکہ آج کے علی وہی ہیں، آج کے حسین وہی ہیں، آج وہی حجت خدا ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ امام مشکل کشا ہیں، امام غوث الامہ ہیں. تو ہمیں بھی مولا اپنے اس لقب سے یہ درس دے رہے ہیں کہ میرے جو ہم نوا ہیں، میرے جو شیعہ ہیں، وہ بھی ہم جیسے ہیں. وہ بھی ہیں. ایک تو یہ ہے جو ہمارے علماء جو ہیں بیان کرتے ہیں. دوسری جو چیز بڑی حیران کن ہے، اور آگے ایام بھی آ رہے ہیں ہمارے 1-2 مہینے کے بعد، جو ہم نے علماء سے درس لیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز جو جلد انسان کو اولیاء کے سلک میں اور ان کے زمرہ میں قرار جو ہے وہ دیتی ہے، وہ حضرت ابا عبداللہ کی عزاداری میں گریا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں بڑی بڑی شخصیات جیسے موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، حضرت آیت اللہ بہجت دیکھ لیں، یا ان سے پیچھے والے جتنے بھی ہمارے عرفا فقہا، سب اس موضوع پہ بہت جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں کہ گریہ جو ہے سید الشہداء کے مسائل پر، یہ گریہ اگر خلوص دل سے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، یہ انسان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی کی تمام گروں کو کھول دیتا ہے. واہ، بے شک ایسا ہی ہے. ہاں، ایسا ہی یہ گریہ جو ہے، اور اس پر بڑی تاکید ہوئی ہے. میں یہاں مثال دوں گا، ہم عام طور پر مختلف مثالیں ہیں، کہ امام صادق علیہ السلام جیسی ہستی وہ آ کے شہداء کربلا کو یہ کہہ رہے ہیں. شہداء کربلا کون ہیں؟ یہ کوئی معصوم نہیں ہے. حر جیسے، حبیب جیسے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں فدا کی. آج بھی شیعہ اپنی جانیں فدا کر رہے ہیں زمانے کے امام پر، دین پر. تو امام صادق علیہ السلام آ کے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بے ابی و امی انتم، یعنی ان کا زیارت نامہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم پر، یعنی اے شہداء کربلا. حالانکہ غیر معصوم ہیں، لیکن ایک معصوم امام آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، جبکہ باپ آپ کے معصوم ہیں. معصوم ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، عزادارہ نے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے جو انصار ہیں ان کے لیے بھی یہی تعبیر آئی ہے روایات میں کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے جب ایک دفعہ امام قائم کے ناصرین کا ذکر کیا تو کہا ہے فی اے قلیلہ ہیں، ایک چھوٹا سا گروہ ہے کہ جنہیں زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا، مجہول فی الارض، زمین میں مجہول ہیں یہ سارے، لیکن معروف ہیں کہاں؟ فی السما. فرشتے انہیں جانتے ہیں، آسمانی مخلوقات انہیں جانتے ہیں. ان میں سے ہر ناصر مجہول ہے، یہاں زمین میں ناشناختہ ہے، آسمان میں جانتے ہیں. اور مولا جب ان کا ذکر کرتے تھے امام قائم کے ناصرین کا، فرماتے تھے بے ابی و امی بے عدت قلیلہ آسماء فی الارض مجہولہ، کہ میں علی کے ماں باپ قربان،
قائم کے ان ناصروں پر، اس تھوڑے سے گروہ پر کہ جن کے اسما، جن کے نام زمین میں کوئی نہیں جانتا، جی یعنی زمین میں یہ ناشناختہ ہیں لیکن آسمانی مخلوقات انہیں جانتی ہیں. تو جو تعبیر ہے امیر المومنین کی، فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان، یعنی بہت کتنا بڑی بڑا فضیلت شرف ہے. جی ہاں. اور ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ائمہ علیہم السلام جو ہے امام زمان کے ناصرین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اولئک خیر البریہ، اور بعض جگہ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء خدا ہیں، یہ وہی ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر خوف اور غم نہیں ہے. تو عرض خدمت یہ ہے، میں ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ولایت کی راہ کھلی ہوئی ہے. واہ. جی یعنی ہاں. یہ جو ہم ولایت کی بات کر رہے ہیں، اولیاء خدا